السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 7 کی یونٹ نمبر 4 سے ہے، جس کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نام سے تو آپ لوگ بخوبی باخبر ہوں گے۔ پری ریڈنگ سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ وائی از محمد علی جناح کالڈ ایز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ؟ محمد علی جناح کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی دینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق کتنا نالج ہے۔ ویڈیو کو یہاں پر پاس کیجیے گا، جواب دیجیے اور پھر آگے چلیے گا۔ لیسن کی طرف چلتے۔ محمد علی جناح واز بورن۔ محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے آن ڈسمبر 25 1876 25 دسمبر 1876 کو ان کراچی میں، اینڈ واز نون ایز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو قائد اعظم کے نام سے جانا جاتا تھا، بیکاز کیونکہ آف ہز فار سائٹڈنیس، کیونکہ وہ دور اندیش شخص سے، وہ صاحب بصیرت تھے، وہ حالات کا پہلے سے جائزہ لے کر اس کے متعلق ایک رائے قائم کرتے تھے اور پھر مستقبل میں ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں دور اندیشی، دور فہمی۔ اینڈ لیڈرشپ کوالٹیز، اور قیادت کی خوبیاں۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی دور اندیشی اور قیادت کی خوبیوں کی وجہ سے قائد اعظم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہز لائف، ان کی زندگی واز فل آف اسٹرگل، جدوجہد سے بھری ہوئی تھی، سیکریفائس، قربانیوں سے، اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس، اور نہ ختم ہونے والے کوششوں سے، انتھک کوششوں سے، فار گیٹنگ، حاصل کرنے کے لیے، a separate homeland، ایک الگ تلگ سرزمین، فار مسلمز، مسلمانوں کے لیے۔ ان کی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک الگ تلگ سرزمین حاصل کرنے کے لیے جدوجہد، قربانیاں اور انتھک کوششوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان دا ارلی ڈیز، ابتدائی دنوں میں، آف ہز پالیٹکس، ان کی سیاست کے، ہی واز اے پروپوننٹ، وہ حامی تھے، آف ہندو مسلم یونٹی، ہندو مسلم اتحاد کے۔ اپنی سیاست کی ابتدائی دنوں میں وہ مسلمان ہندو اتحاد کے حامی تھے۔ ہی آلسو پلیڈ، انہوں نے بھی ادا کیا، این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار، ان دا لکھنؤ پیکٹ، لکھنؤ کے عہد نامے میں، سائنڈ، جن پر دستخط کیے گئے، بٹوین دا کانگریس اینڈ مسلم لیگ ان 1960، کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین 1916 میں۔ انہوں نے 1916 میں ہونے والے مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین لکھنؤ عہد نامے پر دستخط کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وائل ریڈنگ سیکشن دیکھ لیں۔ Who played an important part in the لکھنؤ پیکٹ؟ کون شخصیت تھی، کون ہستی تھی جنہوں نے لکھنؤ پیکٹ میں اہم کردار ادا کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اس کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائی۔ ہیڈنگ، ویوز اباؤٹ ہندوز اینڈ مسلم، قائد اعظم کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے متعلق خیالات۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز ویل اویئر، ان کو اچھی طرح سے علم تھا، آف دا کانسیپٹ، اس تصور کے، behind the two nation theory، جو کہ دو قومی نظریے کے پیچھے تھا، and that، اور یہ کہ ہندوز اینڈ مسلمز were two separate nations، ہندو اور مسلمان دو الگ تھلگ قومیں تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے پیچھے تصور سے بخوبی باخبر تھے، اور یہ بھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں تھیں۔ He was aware، ان کی علم میں تھا، they could not possibly live together، کہ وہ ممکنہ طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ جناح described، جناح نے وضاحت دی، them، ان کی، as two separate entities، دو الگ تلگ ہستیوں، وجود کے طور پر۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان دونوں کو دو الگ ہستیوں کے طور پر بیان کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، It is a dream، یہ ایک خواب ہے، that Hindus and Muslims، کہ ہندو اور مسلمان can ever evolve، کہ کبھی وہ نشو و نما پا سکتے ہیں، ابھر سکتے ہیں، تیار ہو سکتے ہیں، as a common nationality، ایک مشترکہ قومیت کے طور پر، and this misconception، اور یہ غلط فہمی،
of one Indian nation, ایک ہندوستانی قوم کی has gone far beyond limits, اپنی حدوں سے کافی دور تک جا چکی ہے. And it is cause of all our troubles, اور ہماری تمام تکالیف کی یہی ایک وجہ ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک مشترکہ قومیت کے طور پر ابھر سکتے ہیں، اور ہندوستانی قوم کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے، جو کہ اپنی حدوں سے پھیل چکی ہے، اور یہی ہمارے تمام مسائل کی بڑی وجہ ہے. It will lead India to destruction، یہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جائے گا. If we fail، اگر ہم ناکام ہوئے to resolve، حل کرنے میں اور problems اپنے مسائل کو، یہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جائے گا اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے. Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies، ہندو اور مسلمان دو الگ تھلگ مذہبی فلسفوں سے تعلق رکھتے ہیں. سوشل کسٹمز، معاشرتی رسومات سے، اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات سے. ہندو اور مسلمان دو الگ تھلگ مذہبی فلسفوں، معاشرتی رسموں اور رواجات سے تعلق رکھتے ہیں. They cannot intermarry، وہ آپس میں شادی بیان نہیں کر سکتے ہیں. And they belong to two different civilizations، اور ان کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے. Which are based، جو کہ مبنی ہیں mainly بنیادی طور پر on conflicting ideas، آپس میں ٹکرانے والی خیالات پر، متضاد خیالات پر، اینڈ conceptions اور تصورات پر. وہ آپس میں باہمی شادی نہیں کر سکتے، اور ان کا تعلق دو الگ تہذیبوں سے ہے جو کہ بنیادی طور پر متضاد خیالات اور تصورات پر مبنی ہیں. While reading section دیکھ لیں how does the author of the text justify، کس طرح سے اس سبق کا مصنف justify وضاحت دیتا ہے that the Hindus and Muslims belong to two different nations، کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قوموں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں جواب دیجیے. Efforts، کوششیں ان دا پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان میں. تحریک پاکستان میں کوششیں اٹ واز ڈیو ٹو دا untiring efforts of قائد اعظم، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتھک کوششوں کے باعث ممکن تھا. that the Congress agreed، کی کانگریس متفق ہو گئی to a separate electorate، ایک الگ تھلگ رائے دہندگان کے لیے for the first time، پہلی مرتبہ in 1916 میں after the لکھنؤ معاہدے کے بعد. when the نہرو رپورٹ، جب نہرو رپورٹ نے اسپائل خراب کر دیا، برباد کر دیا all efforts of Hindu Muslim unity، تمام ہندو مسلم کی اتحاد کی کوششوں کو. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتھک کوششیں ہی تھیں کہ پہلی مرتبہ لکھنؤ پیکٹ کے بعد 1916 میں کانگریس ایک الگ تھلگ رائے دہندگان کے لیے راضی ہو گئے تھے جب نہرو رپورٹ نے مسلم ہندو یونٹی کو مکمل طور پر خراب کر دیا تھا. The Nehru report was rejected by all shades، ہر پہلو سے آپ مسلم مسلمانوں کی رائے کے ہر پہلو سے نہرو رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا، نامنظور کیا گیا. The famous 14 points of قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ were introduced in reaction، قائد اعظم محمد علی جناح کے مشہور 14 نکات بطور رد عمل متعارف کرائے گئے. نہرو رپورٹ کے قائد اعظم محمد علی جناح کے مشہور 14 نکات نہرو رپورٹ کے مقابلے میں متعارف کرائے گئے. These 14 points presented by جناح، یہ 14 نکات جن کی نمائندگی جناح نے کی reflected the demands، عکاسی کرتے تھے مطالبات کے، aspirations، خواہشات کے، and sentiments اور جذبات کے of the Muslims، مسلمانوں کے. یہ 14 نکات جن کی نمائندگی جناح نے کی تمام مسلمانوں کے مطالبات، خواہشات اور جذبات ہی عکاسی کرتے تھے. The Congress did not give importance to these points، کانگریس نے ان نکات کو کوئی اہمیت نہیں دی and became determined to oppose them، اور اس کی مخالفت
کے اوپر ڈٹ گئے. The round table conferences were held in London from 1930 to 32. 1930 سے لے کر 1932 کے دوران لندن میں گول میز کانفرنسز منعقد کیے گئے. جناح played a vital role in the Federal Structure Subcommittee. جناح نے وفاقی ساخت رکھنے والی ذیلی کمیٹی میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا. جناح devoted himself. جناح نے خود کو وقف کر دیا to organize ترتیب دینے میں the Muslims مسلمانوں کو on one platform ایک پلیٹ فارم پر. جناح نے مسلمانوں کو ایک ہی میدان پر لانے یا ترتیب دینے میں خود کو مکمل طور پر وقف کر دیا. He embarked upon cut divide tours. اس نے ملک بھر کے دورے شروع کر دیے. He convinced the Muslims. اس نے مسلمانوں کو راضی کیا to resolve their differences کہ اپنے آپس کے مخالفتوں فرقوں کو حل کریں and create a common bond with the Muslim League اور مسلم لیگ کے ساتھ ایک مشترکہ جوڑ قائم کریں. انہوں نے تمام مسلمانوں کو اس بات پر راضی کر دیا کہ اپنے تمام تفرقات اور اختلافات کو حل کریں اور مسلم لیگ کے ساتھ ایک مشترکہ جوڑ بنا لیں. He made a successful league manifesto. انہوں نے ایک کامیاب لیگی منشور تیار کیا for the elections scheduled in early 1937 جو کہ 1937 کی ابتدا میں ہونے تھے. انہوں نے 1937 کی ابتدا میں ہونے والے الیکشن کے لیے ایک کامیاب لیگی منشور تیار کیا. While reading it, what does the expression resolve their differences mean? اپنے اختلافات کو حل کرنے کے اس تبصرے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دیجیے. The Muslim League won some 108. مسلم لیگ نے کچھ 108 جیت لی out of 485. 482 سیٹوں میں. مسلم سیٹس مسلمان نشستوں میں. In various legislatures مختلف قانون ساز اسمبلیوں میں. مسلمانوں نے مختلف قانون ساز اسمبلیوں میں 485 مسلمان نشستوں میں سے 108 جیت لیے. The election results prove that it was the only all India party for Muslim. الیکشن کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمانوں کے لیے آل انڈیا پارٹی صرف تھی. The Congress became the dominant party. کانگریس غالب پارٹی بن گئی and made a government in 7 out of 11 provinces اور 11 میں سے 7 صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی. The Congress rule was only supporting Hindus. کانگریس کی حکومت صرف ہندو کی حمایت کرتا تھا. As a result جس کے نتیجے میں of قائد اعظم ceaseless efforts قائد اعظم کے لامتناہی کوششوں کے the Muslims awakened مسلمان بیدار ہوئے from their unreflective اپنے غیر متفکر یعنی کہ بغیر سوچنے سمجھنے کی حالت state of inertia سستی کی حالت. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لامتناہی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان اپنی غفلت کے خواب سے بیدار ہوئے. They discovered that they could live as a separate nation under the leadership of قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ان پر یہ راز افشاں ہو گیا. انہوں نے یہ بات دریافت کر لی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہی وہ ایک الگ قوم بن سکتے ہیں یا ایک الگ قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں. ڈیمانڈ فار پاکستان پاکستان کے لیے مطالبہ. The demand for Pakistan in 1940 had a tremendous impact. 1940 میں پاکستان کے مطالبے کا ایک بہت ہی گہرا اثر ہوا on the nature and course of Indian politics. ہندوستانی سیاست کی فطرت اور سمت پر. 1940 میں پاکستان کے مطالبے سے ہندوستان کی سیاست کی فطرت اور سمت پر بہت ہی گہرا اثر پڑا. On the one hand ایک طرف it shattered forever اس نے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا the Hindu's dream of the Hindu empire ہندوؤں کی ہندو سلطنت کے خواب کو on British exit from India برطانویوں کے ہندوستان سے جانے کے بعد. ایک طرف تو برطانویوں کے ہندوستان چھوڑ جانے کے بعد ہندوستان پر ہندو سلطنت کے خواب کو اس نے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا ختم کر دیا. On the other hand دوسری طرف it started an era of Islamic renaissance and creativity تو دوسری طرف اس نے اسلامی حیات نو اور
اور تخلیقی صلاحیت کے ایک نئے دور کو جنم دیا. The Hindus and the British were equally hostile. ہندوستانی اور برطانوی مساوی طور پر مخالفت کرتے تھے to the demands of Muslims for a separate homeland. مسلمانوں کے ایک الگ وطن کے لیے مطالبات کی. ہندو اور برطانوی مسلمانوں کی ایک الگ وطن کے لیے مطالبات کی یکساں طور پر مخالفت کیا کرتے تھے. It was the personality of قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہی تھی which gave the Muslims the great hope. جس نے مسلمانوں کو ایک عظیم امید بخشی that the creation of Pakistan was inevitable. کہ پاکستان کی تخلیق ناگزیر تھی, اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہی تھی کہ جس نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک عظیم امید دلائی کہ پاکستان کو تخلیق سے کوئی بھی باز نہیں رکھ سکتا. امید ہے سب کو پڑھنے سے اب کافی کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. پوسٹ ریڈنگ میں کوشچن دیکھیں, what were the leadership qualities of قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کی کون سی خوبیاں یا صلاحیت تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے سے آگاہ کیجیے. والسلام.